صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ بغداد کو جو ہے وہ بھی پھر خط لکھا، اور اسی طرح سے جو دوسرے باج گزار امیر تھے ان کو بھی جہاد کی دعوت دی، اور مسلمان حکام کو القدس کی محافظت کے لیے جو ہے وہ طلب کیا۔ پھر اس نے کرکاش کو حکم دیا کہ وہ مصری فوج کو منظم کر کے تیار رکھے۔ اس خوفناک طوفان کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی نے اندازہ کر لیا تھا کہ اصلی معرکہ اب ہوگا جب سارا یورپ جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے آ رہا ہے۔ اب دشمن کی جو فوج ہے اس کی کل تعداد جو ہے وہ 2.5 لاکھ بن رہی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے کبھی بھی 50,000 سے زیادہ سپاہی جو ہیں وہ جمع نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے سمندر میں بھی دشمن کے بہتر کثیر بیڑے کا جو ہے وہ سامنا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ اب جہاں چاہیں گے، جس ساحلی قلعے پہ چاہیں گے وہ قبضہ کریں گے اور وہاں پہ حملہ کریں گے۔ یہ دراصل مغرب کے وسائل اور اسلحے کا مشرقی شہسواروں سے مقابلہ تھا۔ اور پھر مئی کے مہینے میں خبر آئی کہ کرک کا توام قلعہ جبل الریال جو ہے وہ بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج نے فتح کر لیا ہے۔ اسی طرح سے بحر مردار کے سارے علاقے پر اسلامی تسلط قائم ہو گیا۔ ساحلی علاقے کے چند قلعے جو ہیں وہ باقی رہ گئے تھے۔ اسی سنا میں سلطان نے پھر فیصلہ کیا کہ جو بیل فورٹ کا قلعہ ہے اس کا محاصرہ کرنا چاہیے، اس کو پہلے فتح کرنا چاہیے۔ بیل فورٹ پہنچتے ہی جو بیل فورٹ کا بادشاہ تھا، فرما روا تھا، اس نے صلح کا معاہدہ جو ہے وہ پیش کیا اور 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بخوشی اس کو مہلت دے دی۔ جب یہ مدت ختم ہوئی تو وہ دوبارہ سے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مزید مہلت طلب کی، لیکن سلطان کو خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ صلح نامہ نہیں کرنا چاہتا، یہ صرف ٹائم لینا چاہتا ہے کہ یورپ سے افواج پہنچ جائیں اور اس کی جو ہے وہ مدد ہو جائے، جس کے نتیجے میں اس کو قیدی بنا لیا گیا اور اس کو دمشق جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔ اب یورپی افواج کی آمد سے پہلے گائی آف لوگان، جس کو جو ہے صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کی فتح کے بعد رہا کر دیا تھا، گائی اپنی ملکہ کی تلاش میں سیدھا طرابلس پہنچا جو کہ وہاں پناہ گزین تھی۔ سلطان نے گاہی کے ساتھ ساتھ دوسرے امراء کو بھی رہا کر دیا تھا، مثلاً ہیمفرے آف ٹورن کو کرک کی سپردگی کے عوض رہائی نصیب ہوئی تھی۔ امالورکریک کو اپنے بھائی کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور تو ٹیمپلروں کے سردار ڈی راڈ فورڈ کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ طرابلس میں جمع ہو گئے تھے۔ اور پھر جب سکلیا اور پیزا کے بحری بیڑے جو ہیں وہ تازہ دم صلیبیوں کو لے کر پہنچے تو ان سب نے سور کا رخ کیا، لیکن اہل سور نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حاکم سور کناڑ نے یہ حکم دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگرچہ سور میں پناہ گزینوں کا خاصا ہجوم ہے، تاہم اس شخص کے لیے قطعاً کوئی جگہ نہیں جو یروشلم کا بادشاہ رہ چکا ہے، اور وہ سور میں کسی بھی حریف کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ گائی نے شہر کے باہر سالے سمندر پر ہی خیمے گاڑ دیے، اور شہر میں اور چھونی میں اب یہ گرما گرم بحث شروع ہو گئی کہ گائی واقعی ہی جو ہے وہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے، اس کو شہر کے اندر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو بات کوئی بھی ہو تو گائی ظاہر ہے یروشلم کا جو ہے وہ آخری بادشاہ تو تھا۔ بے شمار امراء اس کی حمایت میں تھے، تبریہ، کستار، ٹورن، نائٹ، امالریک اس کے ہم نوا تھے، ملکہ سبل، ٹیمپلروں کا قائد بھی گائیڈ کا طرفدار تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کئی جرمن اور اہل پیزا بھی کناڑ کی حمایت سے دستبردار ہو کر گائی سے آ ملے، اور موسم گرما کے وسط تک گائی کے جھنڈے تلے 400 نائٹ اور 7,000 سپاہی جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے۔ گائی نے جو ہے اس کے بعد اپنا پڑاؤ اٹھا لیا اور آقا کا رخ کیا۔ گائی جو ہے اس کو جب آزاد کیا گیا تھا تو ظاہر ہے اسے صلاح الدین ایوبی نے حلف لیا تھا کہ وہ اب اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، لیکن اس نے اب قسم توڑ دی۔ اسقف اعظم نے اصرار کیا کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ جو ہے نا دشمنان دین کے خلاف جنگ آزمائی میں آگے آگے لوگوں کو لیڈ کریں، اور پادریوں نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ایسے عہد کی پابندی جو ہے وہ گناہ ہے جس سے کلیسا مقدس کے مفاد کو نقصان پہنچے۔ گائی نے اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے انوکھی ہیلہ ترازی سے کام لیا۔ اس نے تلوار کو کمر بند میں باندھنے کی بجائے زین کی نوک سے لٹکانا شروع کر دیا تاکہ یہ کہا جائے کہ اس نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب صلاح الدین ایوبی کو گائی کی عہد شکنی کا حال معلوم ہوا تو وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے سود مند تھا کہ کسی دانش مند بہادر کی بجائے بے ضرر قسم کا گائی عیسائیوں کی قیادت کرے۔ اصل میں گائی سور میں پڑے پڑے اکتا گیا تھا، اس لیے اس نے یروشلم واپسی کی راہ لی۔ اتفاق سے
سب سے پہلے آقا کا شہر ہی ان کے رستے میں آتا تھا۔ اب اس کی فوج میں کچھ تجربہ کار اشخاص بھی تھے، اس کے ساتھ کہتے ہیں کوئی 7,500 کی جو ہے وہ فوج تھی۔ تو انہوں نے آقا کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ آقا کے باہر انہوں نے جو ہے سمندر کی طرف، ساحل سمندر کی طرف جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور اس کے گرد گہری خندق جو ہے وہ کھودی، اور اس کے بعد ندی کا رخ موڑ کر اپنی خندق کے ارد گرد جو ہے وہ پانی بھر لیا۔ اب مسلمانان آقا ان بن بلائے مہمانوں کی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لیتے رہتے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے قلعے سے نکل کر دعویٰ کیا اور میدان میں دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی، لیکن ایسے حملوں سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں تھے کہ وہ کب آئے اور ان گستاخانہ پڑاؤ والوں کو نیست و نابود کر دے۔ انہوں نے اپنی اس نئی چھونی کا نام ٹورن رکھا تھا، جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد جیمز آف ایونز فلینڈرز جو ہے وہ ہالینڈ کا پرانا نام ہے، وہ اپنی 14,000 کی فوج لے کر جو ہے وہ آقا میں گائے کی مدد کے لیے پہنچا۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد ڈنمارک کا بیڑا آیا، اور اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پیزا، ڈنمارک، فریزلینڈ جو ہے یہ نیدرلینڈ کا پرانا نام ہے۔ یہ جو ہیں یہ بھی چاروں آگے، اصل میں یہ پہلے طرابلس سے سور پہنچے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ گائی نے پیش قدمی کی ہے یروشلم کی طرف اور اب وہ آقا میں ہے، تو یہ بھی آقا کے ساحل کی طرف جو ہے وہ بھاگے۔ اور پھر ظاہر ہے کناڈ آف مانسریٹ نے اب اکیلے تو جو ہے وہ سور میں نہیں تھا بیٹھے رہنا، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ آ گیا۔ اور اب آقا میں جو عیسائی پڑاؤ تھا جو 7,000 سے شروع ہوا تھا، اب اس کی ٹوٹل تعداد تقریباً 30,000 سے کچھ زیادہ تھی، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ شہر کا جو ایک ساحل سے تعلق تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ اب سلطان نے سب سے پہلے جو ہے وہ آقا کو رسد پہنچانے کا کام کیا، کیونکہ جو ہے نا آقا میں رسد کی اب کمی تھی، تو لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت تھی۔ تو ستمبر کا سارا مہینہ جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو رسد پہنچانے میں لگا رہا، اور اسی اسنا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرکاش کو قاہرہ سے بلا لیا، اور اس کا بھتیجا تقی الدین جو ہے وہ بھی اپنی فوج لے کے آقا پہنچ گیا، اور سلطان صلاح الدین بھی خود جو ہے وہ فوج کی کمان سنبھالنے آقا پہنچا۔ اب عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ یہاں پہ جنگ ہوتی تھی، جس میں عیسائیوں کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ یعنی کہ ایک دفعہ ان کے مقتولین کی لاشیں جو انہوں نے خندق کھودی تھی اس دریا میں پھینک دیں گے، جس کو دریائے آقا کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ساری لاشیں جو ہے وہ ان کے محاصرے والے علاقے کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، جس کو نکال کے انہوں نے جو ہے دفنایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ بدبو اور تفن سے وہاں پہ رہنا جو ہے نا وہ اب ناقابل برداشت تھا۔ اسی طرح سے ایک رائٹر ہے جی ایمبروز، وہ لکھتا ہے جی کہ یوم اولیاء، اب یوم اولیاء جو ہے نا رومن کیتھولک جو ہے نا یہ 1 نومبر کو یہ دن مناتے ہیں، جس کو آل سینٹ ڈے بھی کہتے ہیں۔ اور اس دن جو ہے نا یہ آل سول ڈے کا 2 نومبر کو یہ آل سول ڈے بھی کہتے ہیں، جس میں یہ مردوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس دن کہتے ہیں جی کہ ہماری مدد کے لیے نا کوئی رسد کے لیے کچھ جہاز آئے، نامعلوم جہاز سے کہ پتہ نہیں وینس ہے یا سسلی تھا، مسلمانوں نے وہ جہاز بھی پکڑ لیے، اور کہتے ہیں کہ جہاز پر جو لوگ تھے نا ان کی لاشیں جو ہے نا وہ آقا کی دیوار سے لٹکا دیں، اور ان کے پادریوں نے پھر واعظ میں بتایا کہ جو مقتولین ہیں نا جن کی لاشوں کو لٹکایا گیا آقا کے قلعے سے، ان کی روحیں جو ہے نا وہ رات کو آسمانی خوشیوں میں شریک ہوئی ہیں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی ملیریا میں مبتلا ہو گیا، اور جو فوج تھی اس کا بھی جو ہے نا وہ واپس جانے کا پروگرام بن گیا کہ وہ واپس جائیں، فصلیں بوئے اور روزے رکھے، اور پھر جو ہے وہ موسم گرما شروع ہوتے ہی دوبارہ آ کے جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے۔ اور سمندری طوفانوں کی وجہ سے بھی یہی امید تھی کہ کوئی بھی یورپ سے جو اب مدد آئے گی جہازوں کے ذریعے وہ قبرص میں ہی ٹھہرے گی، وہ آقا تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اب ہوا یہ تھا جی کہ ویسے تو عیسائی فوج آئی تھی آقا کا محاصرہ کرنے، لیکن وہ خود جو ہے وہ محصور ہو گئے تھے، کھلے میدانوں سے ان کا جو ہے نا وہ رابطہ کٹ گیا تھا، بس ان کی بیک پہ جو ہے وہ سمندر تھا اور سامنے جو ہے وہ آقا کا قلعہ تھا۔